میں درخواست کروں گا حضرت شیخ الحدیث مولانا مفتی عبدالغفار صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ وہ طلباء کو بخاری شریف کی آخری حدیث کی درس فرما کر ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب۔ بسم الله الرحمن الرحيم بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام حجة الإسلام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة الجعفي رحمه الله جزاه الله عنا وعن سائر المسلمين آمين. باب قول الله قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو الهادي ومن يضلله فهو الجائر. اما بعد آج آپ بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھ رہے ہیں. یہ بخاری شریف کہنے کو تو کہتے ہیں امام بخاری کی تصنیف ہے، لیکن اصل میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کس طرح ہے آپ نے تو تصنیف نہیں فرمائی، لیکن ایک محدث ابو زید مروزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حرم میں مقام ابراہیمیہ کے قریب سویا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں. آپ نے فرمایا ابو زید کب تک امام شافعی کی کتاب پڑھاتے رہو گے، میری کتاب نہیں پڑھاؤ گے؟ وہ حیران ہوئے آپ کی کتاب کون سی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا صحیح بخاری. تو معلوم ہوا کہ یہ حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے. قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور صحیح بخاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے. قرآن حکیم کو بھی اللہ نے نہیں لکھا، بخاری شریف کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا، لیکن نسبت اللہ کی طرف ہے یا نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. آپ نے فرمایا کہ میری کتاب یہی ہے. تو گویا آج آپ امام بخاری نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کا اختتام کر رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے
اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کو اسی کام کے لیے پیدا کیا تھا کہ احادیث، صحیح احادیث کو جمع کرے۔ احادیث کی کتابیں تو بے شمار ہیں، صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم ہے، اس کے بعد سنن اربعہ ہیں، اور بہت ساری کتابیں موجود ہیں، لیکن کسی کتاب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میری کتاب ہے، صرف صحیح بخاری کے بارے میں فرمایا میری کتاب۔ تو گویا آج آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو ختم کر رہے ہیں، اس کے آخری حدیث پڑھ رہے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ نے اسی کام کے لیے پیدا کیا، انہوں نے پوری زندگی اس میں کھپائی حدیث پڑھنے پڑھانے میں۔ 60 سال کے اوپر ان کی عمر ہے، ان کی پوری زندگی صرف حدیث پڑھنے پڑھانے میں گزری، اور ایک ایک حدیث کے لیے سینکڑوں میل کا سفر کیا۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ جو کچھ آپ کی پونجی تھی حدیث کے حاصل کرنے میں اس کو خرچ کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے والد اسماعیل فرماتے ہیں کہ میری اس جائیداد میں جو رقم چھوڑ کے جا رہا ہوں وہاں حرام تو حرام، ایک شبہ کی مشکوک درہم بھی موجود نہیں۔ ان رقوم سے امام بخاری نے احادیث حاصل کی ہیں۔ ایک بات مشہور ہے، کسی کتاب میں تو لکھا ہوا نہیں دیکھا اس کو، لیکن لوگوں میں مشہور ہے کہ ایک دفعہ حدیث پڑھنے کے لیے سفر میں جا رہے تھے، ان کے پاس 1000 دینار موجود تھا، امام بخاری کے پاس، کسی کو معلوم نہیں، لیکن ایک صاحب امام بخاری سے بے تکلف ہوئے، بات چیت میں ان کو اس کا علم ہو گیا، ان کو بتا دے امام بخاری نے کہ میرے پاس 1000 دینار ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ شخص شور کرنے لگا، ہنگامہ کرنے لگا کہ میرے دینار چوری ہو گئے، 1000 دینار میرے پاس تھا وہ چوری ہو گئے۔ اب دینار تو امام بخاری کے ہیں، لیکن وہ ان کو حاصل کرنے کے لیے یہ جھوٹ بولا کہ میرے دینار ہیں، یہ کوئی کسی نے چوری کر لی۔ تلاشی شروع ہوئی، کشتی میں جتنے آدمی ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے چپکے سے اس درہم کے تیلے کو دریا میں ڈال دیا۔ اب اندازہ لگائے اس زمانے میں 1000 دینار بہت بڑی رقم، بہت بڑی رقم، لیکن انہوں نے دینار کو دریا میں ڈال دیا۔ تلاشی ہوئی، سب کی تلاشی لگی، کہیں وہ دینار نہیں ملے، تو لوگوں نے اس کو جھٹلانا شروع کیا، لوگوں نے اس کو جھٹلانا شروع کیا۔ بہرحال اس نے بعد میں امام تو بہرحال وہ دینار ملے نہیں، دریا میں کیا کہاں ملتا۔ تو بعد میں اس شخص نے امام بخاری سے کہا کہ آپ کے پاس وہ 1000 دینار تھے وہ کہاں گئے؟ انہوں نے کہا دریا میں ڈال دیا۔ وہ حیران ہوا کہ 1000 دینار دریا میں ڈال دیے، تو آپ نے کہتے ہیں دینار کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر مجھ سے وہ دینار مل جاتے، تم نے جو دعویٰ کیا لوگ صحیح سمجھتے اور میرے اوپر چوری کا الزام لگتا، تو پھر مجھ سے حدیث کون پڑھتا؟ اس حدیث کی عظمت کے لیے میں نے 1000 دینار دریا میں ڈال دیا۔ بہرحال امام بخاری نے پوری زندگی حدیث پڑھنے پڑھانے میں گزار دی، اور انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا گیا۔
اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم وہ سب سے ایک نمبر پر ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی کتاب صحیح طور پر دنیا میں موجود ہے تو لوگ کہتے ہیں صحیح بخاری ہے۔ تو یہ مقام ایسا حاصل نہیں ہوا، بہت قربانی دینی پڑی ان کو، راحت کی قربانی، پیسے کی قربانی، نیند کی قربانی، کھانے پینے کی قربانی۔ ایک دفعہ وہ ایک جگہ گئے تو ان کے پاس جو کپڑا تھا وہ کپڑا بوسیدہ ہو گیا، اب وہ دھو کے پہننے کے بھی قابل نہیں رہا۔ تو انہوں نے درس میں جانا چھوڑ دیا، اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئے۔ جب دو تین دن تک لوگوں نے ان کو نہیں دیکھا تو ان کے کمرے میں گئے، آواز دی، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ لوگوں نے کہا دروازہ کھولو، ہم توڑ کر داخل ہوں گے۔ تو انہوں نے جواب دیا میں دروازہ نہیں کھول سکتا، اس لیے کہ میرے پاس سطر چھپانے کا کپڑا نہیں ہے۔ پھر ساتھیوں نے چندہ کر کے ان کے لیے کپڑے کا بندوبست کیا۔ تو ایسے حالت بھی آئی ان پر، امام بخاری پر، لیکن تمام تکالیف کو برداشت کر کے یہ کتاب لکھی، تو جس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا لقب مل گیا۔ تو وہ کتاب آج ختم کر رہے ہیں۔ اب اس کے آخری حدیث آپ نے پڑھی ہے۔ شروع سے اس کتاب کی ابتدا سے انتہا تک جتنی احادیث ہیں چھان پٹک کے امام بخاری نے بہت سخت شرائط کے ساتھ احادیث جمع کی۔ ان کی طرح صحیح حدیث کے لیے کسی نے وہ شرط نہیں لگائی جو انہوں نے لگائی۔ چنانچہ جب سخت شرط لگائی انہوں نے صحیح حدیث کے لیے تو ایسے احادیث جو ان کے شرائط پر اترے بہت کم ہو گئی۔ اس لیے ایک حدیث کو 10 دفعہ 20 دفعہ انہوں نے تخریج کی ہے ایک حدیث کی، اور ہر دفعہ انہوں نے ایک مسئلہ استنباط کیا۔ تو بہرحال امام بخاری کی اس حدیث کی کتاب کی آخری حدیث آپ نے پڑھی ہے۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، کہ ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، موازین میزان کی جمع ہے۔ میزان کو عربی میں اردو میں ترازو کہتے ہیں۔ تو ہم انصاف کی ترازو قائم کریں گے اس کے لیے۔ کس کے لیے؟ اعمال اور اقوال کو وزن کرنے کے لیے۔ یہاں امام بخاری اس نسخے میں یہ فرمایا کہ وَيُقَالُ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ، کہ بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال کا وزن کیا جائے گا۔ یہاں قولہم مفرد استعمال ہوا ہے، بعض نسخوں میں اقوالہم ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ اقوالہم والا نسخہ زیادہ صحیح ہے، اعمال جمع ہے تو اقوال بھی جمع ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے تمام اقوال اور تمام اعمال کا ہم وزن کریں گے۔ یہاں موازین کا لفظ جمع استعمال ہوا ہے، قرآن میں جہاں جہاں بھی یہ لفظ آیا ہے جمع ہی استعمال ہوا ہے۔ احادیث میں مفرد بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، تو ترازوؤں کو ہم قائم کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کتنی ترازو ہوں گے اس کے دن؟ جمع جب استعمال کیا، جمع کی اقل مقدار تو 3 ہے، اکثر کی کوئی حد نہیں، تو کتنی ترازو یہ اللہ تعالیٰ قائم کریں گے؟
تو موازن جب جمع استعمال کیا تو لوگوں نے بتایا کہ اس کی کوئی حد بندی تو نہیں ہو سکتی، لیکن معلوم ہوتا ہے ایک نہیں بہت ساری ترازویں قائم کریں گے۔ تو اب سوال یہ اتنے ترازویں کس اعتبار سے؟ تو بعض شرح نے کہا کہ لوگوں کے اعتبار سے، لوگ بے شمار ہوں گے تو ہر ایک کے لیے الگ الگ ترازو ہوگی۔ بعض شرح نے کہا وہ اعمال اور اقوال کے اعتبار سے، اعمال بہت سارے ہیں اور اقوال بھی بہت سارے ہیں، تو اس بنا پر ترازو بھی بہت سارے ہوں گے۔ لیکن محققین کا کہنا یہ ہے کہ ترازو ایک ہی ہوگی۔ یہ موازین کا لفظ جو جمع استعمال کیا گیا ہے وہ حقیقتاً جمع نہیں ہے، یہ تفخیم کے لیے، اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے۔ قرآن حکیم میں ایسا ہی ہوا ہے، وَكَذَّبَ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ، قرآن میں آیا ہے نوح علیہ السلام کی قوم نے مرسلین کی تکذیب کی۔ مرسلین جمع ہے، وہاں تو ایک ہی مرسل تھے حضرت نوح علیہ السلام، لیکن جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ عام مفسرین کہتا ہے یہ اس کی عظمت اور فخامت کو بیان کرنے کے لیے کیا گیا۔ تو اسی طرح یہاں بھی میزان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے موازین کو جمع استعمال کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اقوال اور اعمال کو کس طرح ان کو تولا جائے گا، کیونکہ ان کا وجود خارج میں تو ہے نہیں۔ کسی چیز کو تولنے کے لیے وہ چیز خارج میں موجود ہو، اس کے ترازو میں رکھا جائے تب تو تولا جا سکتا۔ جب خارج میں ان اعمال کا اور اقوال کا وجود نہیں تو ان کا وزن کیسے ہوگا؟ اب صبح ہم نے نماز پڑھی ہے فجر کی، خارج میں اس کا وجود نہیں۔ روزہ ہم رکھتے ہیں شام تک اور روزے کے بعد پھر اس کا خارج میں کوئی وجود ہے نہیں۔ حج کر کے آتے ہیں، حج کا خارج میں کوئی وجود نہیں۔ تو ان اعمال کا جب وجود نہیں، جو کچھ ہم بولتے ہیں ان کا خارج میں کوئی موجود نہیں ہے، تو ان کو کس طرح عمل کیا وزن کیا جائے گا؟ اس لیے معتزلہ نے تو اس کا انکار کر دیا کہ نہ اعمال کو تولا جائے گا نہ اقوال کو۔ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ اعراض ہیں، اعراض کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، ان کے تولنے کی کوئی صورت نہیں۔ لہٰذا یہاں ونضع الموازین سے مراد عدل قائم کرنا مراد ہے۔ مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ عدل قائم فرمائے گا قیامت کے دن۔ اعمال کو تولنا اور اقوال کو تولنا یہ مراد نہیں ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا، اقوال کو تولا جائے گا۔ معتزلہ نے جو رد کیا اس کا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بھی تکذیب کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا۔ جب اللہ نے خود کہا، ایک جگہ نہیں قرآن میں کئی جگہوں پر فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، وہاں بھی موازین کا استعمال کیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، تو میزان قائم کرنے کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا، لہذا وہ ہر صورت میں قائم ہوگا۔ معتزلہ مانے نہ مائے، ان کے عقل میں آئے نہ آئے، تو میزان تو ایک ہی ہوگی محققین کے نزدیک۔ باقی ایک میزان سے کتنے اعمال کو تولا جائے گا؟ تو فرمایا وہ قیامت کا مسئلہ ہے، دنیا کا نہیں۔ دنیا میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک میزان سے اس طرح کی چیزوں کو ہم تولیں گے، لیکن آخرت کا معاملہ الگ ہے۔ آخرت کے معاملے کو دین کے معاملے پر قیاس نہیں کر سکتے، اور لہٰذا کہ میزان تو ایک ہی ہوگی، اور اس ایک میزان سے تمام انسانوں کے، بنی آدم کے اعمال اور اقوال کا وزن ہوگا۔ بعض حضرات نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ یہ اعمال جو اعراض ہیں، اقوال جو اعراض ہیں، قیامت کے ان کو اجسام کی شکل میں لایا جائے گا، اجسام میں تبدیل کیا جائے گا۔ ہم جو بول رہے ہیں اقوال، یہ بھی جسم کے شکل میں سامنے آئے گا۔ جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں وہ بھی جسم کے شکل میں وہ ہمارے سامنے آئیں گے، وہ اعمال بھی۔ تو یہ اعمال اور اقوال اگر سے یہ عرض ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ جسم ہو کر سامنے آئیں گے،
اور جو نیک اعمال ہے وہ اچھی شکل میں، اور جو برے اعمال ہے وہ بری شکل میں آئیں گے۔ لیکن اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ اعمال کا وزن ہوگا اور اقوال کا وزن ہوگا، ان کو اجسام کی شکل میں لایا جائے گا۔ اب یہاں جو آگے بیان کیا، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کا اطلاق مسلمانوں پر بھی ہوتا ہے، کافروں پر بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا تقاضا یہ اس آیت کا، تمام مسلمانوں کے اعمال اور اقوال کا وزن ہوگا، تمام کافروں کے اعمال اور اقوال کا وزن ہوگا۔ لیکن شرع نے فرمایا ان سے، اس ضابطے سے دو گروہ مستثنی ہیں، نہ ان کے اعمال کا وزن ہوگا نہ اقوال کا۔ ایک گروہ کافروں کا ہے جن کے اعمال نامے میں نیکی نام کی کوئی نہیں ہوگی، وہ گناہ ہی گناہ ہے، کفر ہی کفر ہے، نیک کام کوئی کبھی نہیں کیا اس نے۔ تو وزن تو ہوگا اس کے معلوم کرنے کے لیے اس کی نیکیاں کتنی ہیں، اس کی برائیاں کتنی ہیں۔ جب اس میں نیکی ہے نہیں تو عمل کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے کافروں کو سیدھا جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کے اعمال اقوال کا وزن نہیں ہوگا۔ اور دوسرا گروہ مسلمانوں کا ہوگا، مومنین کا، جن کے اعمال میں برائی کوئی بھی نہیں ہوگی، ساری نیکیاں ہی نیکیاں۔ جب یہاں برائی ہے نہیں تو ان کو وزن کرنے کی ضرورت نہیں، تو ان کو سیدھا جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 آدمی کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے داخل تو وہی 70,000 آدمی، بعض محدث کہتے ہیں ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے 70,000 ہوں گے۔ بہرحال ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا، اس لیے وہاں عمل کی وزن کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی، اس میں سیاح ہے نہیں، برائیاں ہے نہیں۔ وزن کی ضرورت اس لیے تاکہ معلوم ہو کتنی برائیاں ہیں، کتنی نیکیاں ہیں۔ برائیاں ہے تو ہے نہیں، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اس لیے ان کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں، وزن کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ دو گروہ ایسے ہوں گے جن کے اعمال و اقوال کو وزن نہیں کیا جائے گا، اس کے علاوہ تمام بنی آدم کے اعمال کو اور ان کے اقوال کو وزن کیا جائے گا۔ بعض کافر ایسے ہیں جو نیک عمل دنیا میں کرتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں، سڑکیں بنا دیتے ہیں، کنواں کھدوا دیتے ہیں، اسپتال بنا کے دیتے ہیں، یہ نیک کام ہے۔ لیکن آخرت میں ان کا کوئی چونکہ ثواب نہیں ملے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کا بدلہ دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کسی پر نہیں کرتا، کیونکہ ایک کا نیک کام کیا اس کا بدلہ آخرت پر نہیں ملے گا، دنیا میں دے دیا جاتا۔ تو بہرحال یہاں جو بتایا گیا کہ اعمال کا وزن ہوگا، اقوال کا وزن ہوگا، تو ایک قول تو یہی ہے کہ ان کو جسم کی شکل میں لایا جائے گا اور ان کا وزن ہوگا۔ لیکن ایک قول یہ بھی ہے، بعض محدثین نے کہا جو اعمال نامے ہیں، فرشتوں نے جو ہمارے پیدائش سے لے کر مرتے دم تک جو کچھ ہم نے کیا کہا، سب تو فرشتوں نے لکھ دیا، ان کو اعمال نامہ کہا جاتا ہے۔ تو ان اعمال نامے کو تولا جائے گا۔ اب ظاہر ہے اس میں پھر اشکال تو ہے نہیں، عمل تمام تو وہ ایک جسم کاغذ کی شکل میں، جسم کی شکل میں دنیا میں موجود، وہاں بھی موجود ہے، ان کو وزن کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اشکال تو تب ہے جب نفس اعمال اور نفس اقوال کو وزن کیا جائے، اشکال یہ پیش آیا ان کو، معتزلہ کو۔ لیکن جو مومنین ہے، جب اللہ نے کہہ دیا، رسول نے کہہ دیا، تو مومنین کا ایمان تو یہی ہے، جو اللہ نے کہا وہ ہو کر رہے گا، جو رسول نے کہا وہ ہو کر رہے گا۔ اس لیے بہرحال اعمال اور اقوال کا ہی وزن ہوگا آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ کافر جو نیک کام کرتے ہیں اس کا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا حدیث میں، حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جب
شرک میں مبتلا تھے، ایمان نہیں لائے تھے، بہت سارے نیک کام انہوں نے کیے، بہت سارے غلام آزاد کیے، بہت سارے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں فقراء کو دیا، صدقہ کیا، غلام آزاد کیے، بہت ساری نیکیاں کی۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ میں نے یہ ایک نیکیاں کی تھی تو ان کا کیا ہوگا حالت کفر میں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلمت بما اسلفت من الخیر، جو نیکیاں تم نے کی ہیں ان نیکیوں کے ساتھ تم اسلام لائے ہو۔ اس کی وجہ سے محدثین نے کہا حالت کفر میں اگر کوئی نیکی کرتا ہے، وہ کفر کے حالت میں مر جاتا ہے تو اس کا آخرت میں تو اس کو اعمال نامہ میں نہیں لکھا جائے گا، اس کا ہبا منصورہ، اس کا کوئی اجرت نہیں ہوگا آخرت میں۔ لیکن جس کافر نے کوئی نیکیاں بھی کی ہیں اور نیکی کرنے کے بعد وہ مسلمان بھی ہوا ہے، تو جو نیکیاں اس نے حالت کفر میں کی ہیں ان نیکیوں کو اس کے اعمال نامہ میں لکھ دیا جائے گا۔ لہٰذا وہ کفر کے حالت میں مرتا تو ہبا منصورہ ہوتا، کچھ نہ ہوتا۔ جب ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ان کے اعمال نامہ میں لکھ دیے۔ تو یہ حق تعالیٰ جو ہے وہ ظلم نہیں کرتا تو اس کو بھی دنیا میں بدلہ دیتا ہے۔ یہ دنیا میں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کافروں کا عروج زیادہ ہے، ہر میدان میں، تو وہ تجارت میں بھی سیاست میں بھی ان کا عروج زیادہ ہے، کیونکہ وہ کچھ نیکیاں جو کرتے ہیں وہ اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے ان کا عروج ہوتا ہے۔ تو اس لیے کافر کو آخرت میں کچھ نہیں ملنا، اس لیے دنیا میں دے دیتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ ورنہ اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ، یہ قسطاس اور قسطاس دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ کہتے ہیں اس کے معنی، یہ مجاہد کہہ رہے ہیں کہ قسطاس کے معنی عدل کے، رومی زبان میں اس کا عدل کو کہا جاتا ہے۔ تو محدثین نے لکھا جس طرح رومی زبان میں اس کا عدل کو کہا جاتا ہے قسطاس، اس طرح عربی زبان میں بھی قسطاس عدل کو کہتے ہیں۔ اس طریقے سے رومی زبان اور عربی زبان میں توافق ہو گیا، دونوں زبان میں اس کے معنی عدل اور انصاف کے ہیں۔ قرآن حکیم میں بھی کچھ دوسری زبان کے عربی غیر عربی کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ عربی زبان میں بھی ان الفاظ کا استعمال کیا جانے لگا ہے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، یہ قسط کا لفظ باب نصرہ سے بھی استعمال ہوتا ہے اور باب ضربہ سے بھی، اور وہ مزید میں باب افعال استعمال ہوتا ہے۔ تو اس مصدر کے اعتبار سے اس کے معنی میں فرق پڑ جاتا ہے۔ قسط یقسط قسطا، اگر مصدر قسطا ہو تو اس کے معنی عدل کے ہیں، اگر مصدر قسطا ہو کاف کے ضمہ کے ساتھ تو اس کے معنی ہوتے ہیں ظلم کے۔ تو مجرد میں جب یہ نصر سے استعمال ہوتا ہے، مصدر قسطن ہو تو اس صورت میں ظلم کے، لیکن جب اس کو باب افعال میں لے جایا گیا، باب افعال کے خاصیات میں سے ایک خاصیت سلب ماخذ ہے۔ سلب ماخذ کا مطلب اس کا جو اصل معنی ہے اس کو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح شکا یشکو شکایتاً، اس کے معنی شکایت کرنے کے ہوتے ہیں، جب اس کو باب افعال میں لے جایا جاتا ہے اشکا اشکان، اس کے معنی شکایت زائل کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی قصدہ یسقط قسطاً، اس کے معنی ہے ظلم کرنے کے، لیکن جب باب افعال میں لے جایا گیا تو اس کے معنی ہے ظلم ختم کرنے کی۔ جب ظلم ختم ہوگا تو وہ انصاف ہی ہوگا، اس لیے ایک ساتھ باب افعال سے ہے، تو باب افعال سے استعمال ہو، اس کے معنی انصاف کے ہوتے ہیں، ظلم کے نہیں ہوتے۔ البتہ یہاں جو کہا گیا ہے کہ القسط مصدر المقسط وهو العدل، مقسط عادل کو کہتے ہیں۔ تو اس پر اشکال کیا کہ مقسط کا مصدر تو ایک ساتھ ہے، امام بخاری نے قسطن کیسے کہہ دیا؟ قسطن ہے مصدر باب افعال سے اور باب نصرہ سے،
اور باب افعال میں اس کا مصدر اقساط ہے، تو کہنا چاہے تھا کہ اقساط کا مصدر وہ کس مقصد کا مقصد جو ہے وہ اقساط ہے، قسط نہیں ہے، لیکن امام بخاری نے بتایا قسط مصدر ہے۔ تو شرح نے لکھا اصل میں یہ اس لیے کہا کہ یہ اقساط تو قسط سے براں ہے، قسط کو باب افعال میں لے جایا گیا، تو اس میں جو حروف زائد اضافہ کیے گئے ہیں ان حروف کو ختم کر دیں گے تو قسط نہیں رہ جاتا۔ اقساط میں جن حروف کا اضافہ ہوا ان کو اگر ختم کر دیا جائے تو قسط نہیں رہتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ قسط مقصد کا براہ راست مقصد نہیں ہے، لیکن مصدر ہے، مقصد کا مصدر اقساط ہے، اور اقساط جو ہے ماخوذ ہے قسط سے، اس اعتبار سے امام بخاری نے یہ قسط کہا ہے۔ آگے جو روایت نقل کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ایسے ہیں، کلمہ بول کر کلام مراد لیا جاتا ہے، جیسا ایک کلمہ توحید کہتے ہیں، کلمہ اخلاص کہتے ہیں، تو وہاں لا الہ الا اللہ مراد نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پوری مراد۔ کلمہ توحید جب کہا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ پورا کلمہ مراد ہے۔ تو کلمہ بول کر کلام مراد ہے، کیونکہ یہ دونوں جملے کلام ہی ہیں، نفس کلمہ نہیں، کلمہ تو مفرد ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمہ ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں۔ حبیبتان الی الرحمن، اللہ کی تو 99 اسماء ہیں، صفات ہیں، ان میں سے صرف رحمان کو یہاں ذکر کیا گیا۔ اللہ تو اس کا اسم ذات ہے اور باقی تمام اس کی صفات ہیں۔ تو سوال یہ ہے رحیم بھی ہے، غفار ہے، غفور ہے، حمید ہے، ان سب کو چھوڑ کر صرف رحمان کو کیوں ذکر کیا؟ تو شرح نے لکھا یہ ہے کہ اس میں رحمت کی وسعت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ رحیم کے معنی بھی رحمت کے، لیکن رحمان میں جو ہے رحمت سے زیادہ مفہوم موجود ہے۔ کلمہ اگر کلمہ کے حروف زیادہ ہوں تو اس کے معنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو رحمان میں حروف زیادہ ہے رحیم کے بنسبت، تو اس میں رحمان میں رحمت کی وسعت کا ذکر ہے۔ اس میں جو رحمت ہے وہ رحیم سے زیادہ وسعت اس کے اندر موجود۔ اس میں وسعت یہ ہے کہ کلمہ تو دو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر بڑا ثواب عطا فرما ہے، ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس لیے آگے فرمایا ثقیلتان خفیفتان علی اللسان، کلمہ تو دو ہیں لیکن زبان پر بہت خفیف ہے، ہلکا ہے۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ کلمہ حروف بھی کم ہیں اور ان کی ادائیگی بھی آسان ہے، اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، مشکل حرف نہیں ہے۔ بعض حروف ذرا ادا کرنے میں اس میں اشکال پیش آتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہاں کوئی اشکال نہیں ہے، سہولت کے ساتھ انسان ادا کر سکتا، کوئی مشکل حرف بھی نہیں اس میں۔ اس لیے بتایا خفیفتان علی اللسان، زبان میں بہت ہلکے ہیں، لیکن آگے فرمائے ثقیلتان فی المیزان، میزان میں ترازو میں بہت ثقیل ہوں گے، بہت وزنی ہوں گے یہ دونوں کلمے۔ اب کتنا وزن ہوگا یہ متعین تو نہیں کیا، بہت وزنی ہوگا۔ تو ثواب مختصر، کلمات تو مختصر ہے، دو ہیں، لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو یہ اس میں اللہ کی رحمت کی وسعت کی طرف اشارہ ہے، کم عمل میں بہت زیادہ ثواب دے رہا ہے۔ ثواب دینا اللہ کے لیے تو کوئی مشکل ہے نہیں۔ کلمہ دو ہیں، بہت آسان ہیں، لیکن ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی وسعت رحمت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے رحمان کا لفظ استعمال کیا۔ یہ کلمہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔
تو ہر مسلمان کو آرام سے پڑھ سکتا ہے، تو اس کو صبح و شام پڑھنے کی عادت بنا لینی چاہیے۔ ایک روایت بخاری میں پیچھے گزری ہے، یہاں تو 2 جملے ہیں، اس میں ایک ہی جملہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ جو سبحان اللہ و بحمدہ کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، خواہ وہ دریا کی جھاگ کے برابر بھی۔ تو یہاں تو وہاں تو ایک کلمہ، یہاں تو 2 کلمے ہیں۔ جب ایک کلمہ میں اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، تو اگر دونوں کلمے پڑھ لو تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ اس لیے یہ دن میں صبح شام چلتے پھرتے وہ پڑھا جا سکتا ہے، تو وہ 100 دفعہ پڑھ لے تو اس میں بڑا اجر عظیم ہے، اس کے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ 2 جملے یہاں لکھے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی صفات 2 قسم کی ہیں، ایک قسم کو صفات جلالیہ کہتے ہیں اور قسم کو صفات جمالیہ کہا جاتا ہے۔ صفات جلالیہ کا مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام نقائص اور عیوب سے پاک صاف ظاہر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی بھی نقص نہیں، کوئی بھی عیب نہیں، تمام عیوب اور نقائص سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس کو کہتے ہیں صفات جلالیہ۔ اور پھر یہ کہنا اللہ تعالیٰ کے لیے تمام کمال ثابت ہے، وہاں تو تمام عیب کی نفی کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تمام کمال ثابت ہے، اس کو صفات جمالیہ کہتے ہیں، جس میں علم ہے، قدرت ہے وغیرہ، جو جتنے صفات ہیں وہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت۔ اور حقیقت یہ ہے، ہم حقیقت میں اللہ کے لیے، بندے کے لیے کوئی حمد نہیں ہے۔ کہتے تو ہم ہیں بند فلاں فلاں کی تعریف، اس لیے الحمدللہ رب العالمین کے بارے میں محققین لکھتے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے۔ تعریف تو یوں کیا جاتا ہے کہ تمام تعریف ہی اللہ کے لیے، لیکن محققین کہتے ہیں یوں ترجمہ نہ کرو، یہ کہو تعریف صرف اللہ کے لیے، تمام کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے علاوہ کس کی تعریف ہوتی ہے؟ کسی کی نہیں ہوتی۔ اگر کسی انسان کی آپ تعریف کر رہے ہیں کہ بہت بڑا عالم ہے، کسی کی تعریف کر رہے ہیں کہ بہت بڑا سخی ہے، بہت بڑا پہلوان ہے، تو یہ علم اس نے کس نے دیا؟ یہ سخاوت کس نے دی؟ وہ قدرت اس کو کس نے دی؟ تو سب نے اللہ نے دی۔ تو اصل میں کسی انسان کی تعریف اللہ ہی کی تعریف ہے، تعریف اللہ ہی کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے الحمدللہ کے معنی یہ ہے تعریف سب اللہ کے لیے۔ بہرحال صفات جمالیہ صفات جلالیہ یہ دونوں یہاں جمع ہیں۔ سبحان اللہ میں صفات جلالیہ کا ذکر ہے اور بحمدہ میں صفات جمالیہ کا۔ سبحان اللہ کو مقدم کیا اس لیے کہ یہ تخلیہ ہے، اور بحمدہ کو مؤخر کیا، وہ تحلیہ۔ یعنی پہلے یہ کیا جاتا ہے، اگر آپ زمین کو جوت رہے ہیں، اس میں ہل چلا رہے ہیں بونے کے لیے کچھ، پہلے کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو رکاوٹیں ہیں ان سب کو ختم کر دیں۔ کوئی پودا اگا ہوا ہے، کوئی گھاس اگی ہوئی ہے، ان سب کو ختم کر کے اس کو خالی کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں بیج بویا جاتا ہے۔ تو پہلے تخلیہ ہوا، اس کے بعد تحلیہ۔ تحلیہ کے معنی اس کے اندر حسن پیدا کرنا۔ تو سبحان اللہ میں تخلیہ کا ذکر ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، تمام نقائص سے پاک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمام نقائص عیوب سے پاک ہے تو تعریف بھی تمام کے تمام اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ تو وہ بحمدہ میں ان تمام کمالات کو اللہ کے لیے ثابت کیا گیا۔ تو تخلیہ مقدم ہوتا ہے، تحلیہ مؤخر ہوتا ہے۔ دنیا میں صوفیہ بھی یہ کہتے ہیں، صوفیوں کے پاس جو جاتا ہے اس کے پہلے وظیفہ دیتے ہیں، اوراد دیتے ہیں، پہلے اس کے اندر جو بغض ہے، کبر ہے، حب جاہ ہے، حب ریا ہے، ان سب کو ختم کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تخلیہ۔ اس کے بعد پھر ایسے اوراد دیتے ہیں جس میں اس کی ترقی ہوتی ہے، تو اس کو تحلیہ کہتے ہیں۔
تو تخلیہ طبعی طور پر تخلیہ مقدم ہے تحلیہ سے، اس لیے سبحان اللہ میں اللہ کے تخلیہ کا ذکر ہے و بحمدہ میں اللہ کے تحلیہ کا ذکر ہے۔ تو تخلیہ اور تحلیہ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ تو اس میں یہ بیان کیا اللہ کے لیے کوئی نقص اور عیب ثابت نہیں، اور بحمدہ میں بتایا تمام کمالات اللہ کے لیے ثابت۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی دونوں صفات کا ذکر ہے، صفت جلالیہ کا بھی اور صفت جمالیہ کا بھی۔ تو تمام اللہ سے تمام نقائص کی نفی کر کے تمام کمالات کو ثابت کیا گیا۔ اس لیے یہ دو جملے بہت ہی عظیم اجر والے جملے ہیں۔ تو انسان کو ہر جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، اور کوئی مشکل بھی نہیں، بہت آسان ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو اس کی عادت بنا لینی چاہیے، کم سے کم دن میں 100 دفعہ پڑھ لے تو بڑے اجر کا ثواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔